إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. لقد أرسل الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. قال تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان احداث الاسنان. میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، فہیم جمالی بھائی کا یہ سوال ہے کراچی سندھ سے۔ جمالی بھائی پوچھتے ہیں خارجیوں کی نشانیوں کے تعلق سے۔ خوارج خارجہ کی جمع ہے۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جو اسلام دین سے نکل گیا تھا۔ انہیں خوارج کیوں کہا گیا اور ان خارجیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے خوارج ایک ایسا گروہ جو اسلام دین سے باہر نکل گیا اپنی بدعقیدگیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے تعلق سے فرمان یہ ہے: الخوارج من کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ خارجیوں کو خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اہل ایمان پر، نیک لوگوں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور مسلمان حکمرانوں کے اوپر خروج کیا۔ ہر وہ شخص جو امام برحق کے خلاف خروج کرے، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے، نکل کھڑا ہو، تلوار اٹھا لے، بارود اٹھا لے اسلامی حکومت کے خلاف، وہ خارجی ہے، اور چاہے وہ جس زمانے میں بھی ہو۔ اس خارجی گروہ کی ابتدا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ خارجی لوگ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر اور اس طرح دیگر احادیث صحیحہ کے اندر خارجی لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کا تقوی اختیار کریں اور ایسی نشانیاں اپنے اندر نہ پیدا ہونے دیں، اور جو خارجی صفت لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہیں۔ فہیم جمالی بھائی، یہ جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے اہل بدعت اور اہل شرک کی طرف سے، اسے مختلف سوشل میڈیا پوائنٹ پر وائرل کیا جاتا ہے۔ اہل سنت، اہل حدیث کے خلاف پراپے گنڈا کرنے کے لیے اہل بدعت اور اہل شرک یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت، اہل حدیث جو ہے وہ خارجی صفات کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جبکہ یہ سراسر ان کی طرف سے ایک بہتان بازی ہے اور ایک کھلم کھلا دھوکہ، جھوٹ اور فریب ہے۔ خارجیوں کا یہ وتیرہ تھا اور یہ معاملہ تھا کہ جس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتا دیا کہ خارجی لوگ ایک تو اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے، اور دوسرا یہ خارجی لوگ
ان آیات کو جو کفار کے تعلق سے نازل ہوئی انہیں مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو کافر کہہ کر، کافر باور کروا کر ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کے درپے ہو جاتے، جبکہ اہل حدیث ہرگز ایسے نہیں ہیں۔ اہل سنت، اہل حدیث ہرگز اس طرح کا کوئی عقیدہ اور عمل رکھنے والے نہیں۔ نہ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں سے نہ دیوبندیوں کو کافر بتاتے ہیں، اور نہ بریلویوں کو کافر بتاتے ہیں، نہ چشتیوں، نہ قادریوں، نہ سور وردیوں، نہ بغیر وردیوں کو، نہ ان کی جان و مال اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں اہل بدعت اور اہل شرک کا بس چلتا ہے، وہ اہل سنت، اہل حدیث کی جان و مال اور عزت و آبرو پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھروں پر، مسجدوں کے اوپر بھی بلوا کر ڈالتے ہیں اور دھاوا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خارجی لوگ بظاہراً بڑے عابد، زاہد اور قرآن کے قاری نظر آتے تھے، لیکن حدیث ہم پڑھیں گے کہ قرآن پڑھنے کو یہ لوگ پڑھتے تھے، مگر قرآن مجید ان کے گلے سے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ خارجی لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ شروع میں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، اور پھر جنگ صفین کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اختلاف کر ڈالا، اور اتنا آگے نکلے کہ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا، اور خود بھی ان بد عقیدہ اور بد اعمال لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے باقاعدہ جنگ کی اور ان کو قتل کروایا، جب دیکھا کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ خارجی لوگوں کی کم بختی اور بدبختی کہ انہوں نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تک کو کافر قرار دے دیا۔ خارجی لوگوں کے تقوی کا ہیضہ ہو جانے کا عالم یہ تھا، خارجی لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جانے کا عالم یہ تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک عورت کو حالت حیض میں بھی نماز پڑھنا فرض تھا۔ سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کے ہم اس ولاگ یا اس بیان کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے دیکھیں گے کہ ان خارجی صفت لوگوں کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم کے اندر الفاظ آئے ہیں، یہ لوگ باتیں کرنے میں بڑے خوبصورت ہوں گے اور اعمال کے اندر نہایت برے عمل کرنے والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں بڑے دل ربا، لیکن اعمال ان کے، کرتوت ان کے کالے سیاہ ہوں گے۔ تو اس نشانی کو لے کر ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برائی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ الزام اہل سنت، اہل حدیث پر ہے کہ جی یہ اہل حدیث ہی خارجی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر ذی شعور یہ جانتا ہے کہ اہل سنت، اہل حدیث
جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام، پیشوا اور اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اہل سنہ، اہل حدیث حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں مانتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ اہل حدیث ہی خارجی ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں مسجد کی چھت تلے بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، اللہ ذوالجلال ان کم عقل اور کم عمر ان بے وقوف اہل بدعت اور اہل شرک کو ہدایت عطا فرمائے، جو اہل سنہ اہل الحدیث کو خارجی باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کو خود ایسے شخص کے لیے کافر ہونا مانتے ہیں۔ اہل بیت رسول، آل رسول علیہ السلام ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے صحاب ہو، کوئی ایک بھی صحابی کو اگر کافر کہتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایسا بندہ خود بے ایمان ہے۔ اور اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ ایمان ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ تو جب اہل الحدیث کا ہر چھوٹا بڑا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی کم عمر اور کم عقل اہل حدیث کو کہنے لگ جائے کہ یہ خارجی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سب سے پہلے آج کے ہمارے اس بیان کے اندر مستدرک حاکم میں سے کہ خارجیوں کی یہ صفت ہے، باتیں بڑی اچھی اور اعمال نہایت برے۔ اب اس صفت کے تناظر میں آپ سب لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ مرزا جہلمی، اسحاق جھالوی ہیں جی، اور جو اس طرح کے دیگر لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ضرور دور رکھیں، ایسے ان سے دور بھاگیں کہ جیسے ابھی موسم کی تبدیلی ہے اور مچھر ہے۔ آپ کو خطرہ ہونا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کہیں کسی مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرزا جہلمی یا اسحاق جھالوی خارجی ہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن حال ان کا بھی یہی ہے کہ بات اور گفتگو بڑی اچھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ آور ہونے والے لوگ۔ عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کے متعلق بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے تعلق سے نازل شدہ آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرنے والے ہوں گے، جبکہ اہل حدیث ایسے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں 6930 نمبر کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے۔ روایت کے راوی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، سب کہو علیہ السلام۔ مولا امام علی علیہ السلام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مولا فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان، آخر زمانے کے اندر ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں اور اسی طرح جو ہے وہ قیامت سے پہلے بھی یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور آج بھی جو ہے وہ خارجی صفت لوگ فتنوں کے علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان، ان قریب آخر زمانے میں ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی، احداث الاسنان،
سفہاء الاحلام، یہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے۔ ان کی نشانی کہ یہ کم عقل اور کم عمر لوگ ہوں گے۔ یقولون من خیر قول البریہ، یہ لوگ بہترین کلام پڑھیں گے، یعنی یا تو ان کی گفتگو بہترین ہوگی اور یا یہ قرآن پاک بہترین طریقے پر پڑھنے والے ہوں گے۔ دیگر حدیث کے اندر پھر قرآن پاک پڑھنے کی وضاحت بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جو ایمان کا نور ہے وہ ان کے گلے سے نیچے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 6931 نمبر کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یخرج فی هذه الامت، اس امت کے اندر یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک گروہ ایسا ظاہر ہوگا، ایک قوم ایسی قوم نکلے گی، قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابلے میں بہت معمولی سمجھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، مگر قرآن کریم یعنی قرآن کا نور ان کے حلق سے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حدیث نمبر 6933 میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے درمیان میں کچھ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ذی الخویصرہ تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، انصاف کریں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، تیرا ککھ نہ رہے، ستیانات ہو۔ وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ عَادِلْ، کون عدل کرے گا، انصاف کرے گا اگر میں ہی عدل اور انصاف نہ کروں؟ تو اسی کے ساتھیوں میں سے آگے چل کر خارجی لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یسیر بن عمر کہتے ہیں قلت لسال بن حنیف، میں نے سال بن حنیف سے کہا، ان سے پوچھا هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الخوارج شیئا، کہ اے سال بن حنیف آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے خارجیوں کے متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ نے عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ عراق کے علاقوں سے نکلیں گے، عراق کی جانب سے نکلیں گے۔ وَآوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ، نبی کریم علیہ السلام خارجیوں کے متعلق بتا رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یخرج منہ قوم، عراق سے ایک ایسی قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، جو قرآن پاک پڑھیں گے مگر قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یاد رکھ لیں میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ جو اہل بدعت ہیں اور اہل شرک ہیں، اہل حدیث انہیں ہرگز کافر نہیں بتاتے، نہ ان کی جان و مال پہ حملہ آور ہونا
اہل حدیث حلال جانتے ہیں. ہاں یہ اہل بدعت اور اہل شرک ضرور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہاں بھی کافر ہیں، اور یہ اہل بدعت اور اہل شرک ان کا ہر ایک گروہ دوسرے کو کافر بھی کہتا ہے، جہاں موقع مل جائے جان و مال عزت و آبرو پر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ خود فیصلہ کریں کون ہے خارجی صفت لوگ. اور نہ ہی اہل الحدیث جناب علی کی تکفیر کرتے ہیں، نہ طلحہ اور زبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ اہل بیت کی، نہ صحابہ کرام کی. اہل حدیث کے بچے بچے کا یہ ایمان ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی.